الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ، یہ کس نے کر دیا مجھ کو سب دوستوں سے بیگانہ. مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. طلب کرتے ہو دادے حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے سن کر بیکار سی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. واجب الاحترام معزز موقر علماء کرام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی اسلامی مائیں اور بہنوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں تو دین پر ڈاکے ڈالنے والے ہر سمت سے حملہ کرتے ہیں. مسلمانوں کا رشتہ توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. کہیں تختے دار ہے تو کہیں جیل اور ہتھکڑیاں، کہیں سازشیں کی جا رہی ہے تو کہیں شرارتیں، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عریانیت و فحاشی کے ذریعے مسلمانوں کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کہیں معیشت اور روزی کا جھانسا دے کر کے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گر چکا ہے. چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملہ ور ہے اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. کہیں اسلحہ کے زور پر یہ بدماشی رچائی جاتی ہے تو کہیں سازش اور فتنوں کے ذریعے سے اپنا راز دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہے. ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا رشتہ صدیق اکبر فاروق اعظم سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم واشنگٹن کو سجدہ کریں، ہم نیجاروں کو سجدہ کریں، ہم کس کو قبلہ بنائیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو اور مستقبل کی طرف دیکھو. تو ہمارے ماضی کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں، لہذا دشمنان اسلام کے پیٹ میں مراڑ پڑی ہے. ان علماء کو دیکھ کر، ان حفاظ کو دیکھ کر، ان مدارس کو دیکھ کر یاد رکھنا تم اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ قرآن چھوڑ دیں گے، ہم خدا نخواستہ نبی کا دین چھوڑ دیں گے، ہم خدا نخواستہ نبی کے اسلام چھوڑ دیں گے، ہم خدا نخواستہ نبی کی حدیث مبارکہ چھوڑ دیں گے. آؤ آؤ اس محفل میں بیٹھ کر دیکھو، اس قرآن کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، اس حدیث کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو. ہم نے نبی کے الفاظ کو نہیں چھوڑا، ہم نے نبی کے دعووں کو نہیں چھوڑا. ارے جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسی حدیث آج پڑھائی جاتی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے وقت صحابی کو زمزم پلایا، صحابی نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت اور زمزم پلایا. انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے وقت زمزم پلایا. انہوں نے نبی کی اداؤں کو محفوظ رکھا، انہوں نے نبی کی افکار کو محفوظ رکھا ہے، انہوں نے نبی کی فکروں کو محفوظ رکھا، نبی کی دعاؤں کو محفوظ رکھا. اپنے ماں باپ کا نام نہ
گے تمہیں تو اپنے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہ ہوگا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں گے، ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں گے، اب بھی چاہے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ خوش تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم، خوش تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم، اب بھی چاہے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے محمد ہاشم صاحب جو آپ